أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم ہیں الدر البہیہ کے ساتھ امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، اور اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں 10ویں کتاب نمبر 10، اور وہ ہے کتاب البیع۔ خرید و فروخت کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ اسلام میں بیع کے کیا احکام ہیں، خرید و فروخت کے کیا احکام ہیں، اور جو اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں موضوع تھا کہ حرام بیع کی چند اقسام۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ شراب کی بیع جائز نہیں ہے، شراب بیچنا، شراب خریدنا جائز نہیں ہے، مردہ جانور کی بیع جائز نہیں ہے، خنزیر کی بیع جائز نہیں ہے، اور بتوں کی بیع جائز نہیں ہے۔ اور آج ہے والکلب، کتے کی بیع کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ کتے کو کیا کہتے ہیں جی؟ ڈاگ۔ تو اس کی بیع اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے اس بارے میں احادیث کی طرف دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 2237، 2237، اور مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1567، 1567۔ راوی ہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے ان ثمن الکلب، کتے کی قیمت لینے سے، ومہر البغی، اور زانیہ کے زنا کی کمائی سے۔ بدکار عورت بدکاری پہ جو پیسے لیتی ہے، قیمت لیتی ہے، یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وحلوان الکاہن، اور کاہن کو ملنے والی مٹھائی سے بھی آپ نے منع کیا ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیبی باتیں بتا سکتا ہوں، جیسا کہ نجومی، عامل، پنڈت، تو اس کے اوپر جو اس کو مٹھائی ملتی ہے، معاوضہ ملتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ کتے کی قیمت سے منع کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث ہے مسلم شریف کی، حدیث کا نمبر ہے 1568، 1568، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ثمن الکلب خبیث، کتے کی جو قیمت ہے یہ خبیث چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کی قیمت لینے سے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، وَإِن جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا، اگر کوئی کتا بیچے اور کتے کی قیمت مانگے، کتے کی قیمت لینے کے لیے آپ کے پاس آئے، تو آپ اس کی ہتھیلی کو مٹی سے بھر دیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہتھیلی کو بھرا جائے، کس سے؟ پیسوں سے، قیمت سے، تو آپ اس کی ہتھیلی میں مٹی ڈال دیں، یعنی کہ اس کو اس کی قیمت نہ دیں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، نمبر ہے 3482، 3482۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا کہ کتا بیچنا، کتا خریدنا جائز نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اور ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کتے کی بیع جائز نہیں ہے، کتے کی قیمت لینا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کتے کو مار دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ڈالا جائے گا، چاہے یہ کتا شکاری ہو جسے شکار کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہو، تعلیم دی گئی ہو، یا عام کتا ہو، چاہے یہ وہ کتا ہو جس کو رکھنے کی اجازت ہے اسلام میں، یا وہ کتا ہو جس کو اسلام میں پالنے کی، رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہر شکل میں بیع ممنوع ہے۔ یعنی کہ وہ کتا جسے رکھنے کی اجازت ہے اس کی بھی بیع ممنوع ہے۔ مثال کے طور پہ شکاری کتا، مثال کے طور پہ وہ کتا جسے جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے، وہ کتا جسے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ موقف ہے جماہیر علماء کرام کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، اور اسی کے مطابق فتویٰ تھا، فتویٰ ہے سعودی عرب کے علماء کرام کی مستقل کمیٹی کا، جس کو لجنہ دائمہ کہتے ہیں۔ یہی فتویٰ تھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا۔ دوسرا قول علماء کرام کا یہ ہے کہ وہ کتا جسے پالنے کی اجازت ہے، رکھنے کی اجازت ہے، اس کی بیع کی بھی اجازت ہے۔ یعنی کہ شوقیہ کتا نہ رکھنے کی اجازت، نہ اسے خریدنے کی اجازت، نہ بیچنے کی اجازت، لیکن وہ کتا جسے رکھنے کی اسلام اجازت دیتا ہے اس کی بیع کی بھی اجازت ہے۔ یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کتوں کی بیع درست ہے جن کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، جن میں کوئی نہ کوئی منفعت پائی جاتی ہے، اور اگر ایسے کتے کو کوئی مار دے تو اس کے اوپر جرمانہ بھی ڈالا جائے گا۔ یہاں پہ اس دوسرے قول کے حق میں، اس دوسرے قول کی تائید میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1281، 1281، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کتے کی قیمت سے منع کیا ہے، الا یہ کہ شکار کا کتا ہو۔ تو شکار کا کتا جو ہے اسے بیچنے کی آپ نے اجازت دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ دلیل ان علماء کے نام کی جن کا یہ موقف ہے کہ اسلام نے جو کتا رکھنے کی اجازت دی ہے اس کتے کی بیع کی بھی اجازت ہے اور ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام نے کتا رکھنے کی اجازت دے دی تو پھر یہ شامل ہے اس کی بیع کی اجازت کو بھی۔ شکاری کتا اسلام نے رکھنے کی اجازت دی ہے، اور شکاری کتا بیع کے بغیر ملنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی کتا لے اور اس کو شکار سکھائے۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ کتا جو شوقیہ ہے اس کی بیع ہر شکل میں ممنوع ہے، اور وہ کتا جو اسلام نے رکھنے کی اجازت دی ہے اس کی بیع میں اختلاف ہے، اور امید یہی ہے کہ اس کی بیع کی اجازت ہوگی، لیکن بچنا بہتر ہے کیونکہ اختلاف کافی شدید ہے، اور عام طور پہ علماء کرام یہی موقف رکھتے ہیں کہ اس کی بیع کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارے آج کے درس کا پہلا مسئلہ کہ کتے کی بیع کا کیا حکم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ والسنوری، بلّا بلی، ان کی بیع کا کیا حکم ہے؟ کیا بلّا بلی بیچے جا سکتے ہیں، خریدے جا سکتے ہیں؟
تو جمہور علماء کرام یہ موقف رکھتے ہیں کہ بلی کی بیع جائز ہے۔ کتے کے معاملے میں جمہور علماء کرام کی رائے کیا تھی؟ جائز نہیں ہے۔ اس کتے کی بیع بھی جائز نہیں ہے جو کتا رکھنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ لیکن بلی کی طرف آتے ہیں تو جمہور علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس کی بیع جائز ہے۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وہ اس کی بیع کو مناسب خیال نہیں کرتے۔ درست موقف کیا ہے؟ درست موقف انشاءاللہ یہی ہے کہ بلی کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بارے میں حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ۔ حدیث کا نمبر ہے 1569 1569۔ ابو الزبیر کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہ میں نے جابر بن عبداللہ صحابی سے پوچھا کتے کی قیمت کے بارے میں اور بلی کی قیمت کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے اور اس معاملے میں ڈانٹا ہے آپ نے۔ اور ابو داؤد شریف میں الفاظ آئے ہیں نہا، کہ آپ نے منع کیا ہے۔ تو جب حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی ہے، تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جمہور کدھر ہے۔ ہم ہیں حدیث پہ عمل کرنے والے، ہم ہیں اہل الحدیث، ہم ہیں سلفی لوگ۔ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، ہم نے مان لیا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اسے منع کیا ہے تو پھر ہم اس کو ممنوع ہی سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو بلا کہیں سے تحفے کے طور پہ مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کی بیع کریں، اس سے آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ آج کے درس کا تیسرا مسئلہ والدم، خون کی بیع کا کیا حکم ہے؟ کیا خون کی بیع حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو پہلے اس معاملے میں حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2238 2238۔ ابو جحیفہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رأیت ابی اشترا حجامہ، میرے والد گرامی نے ایک ایسا غلام خریدا جو سینگی لگانے میں ماہر تھا۔ سینگی لگانا یعنی کہ کپنگ، گندا خون نکالنے کے معاملے میں وہ ماہر تھا۔ فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَقُصِرَتْ، والد گرامی نے حکم دیا کہ اس غلام کے سینگی لگانے کے آلات کو توڑ دیا جائے۔ چنانچہ وہ توڑ دیے گئے۔ تو یہ ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے والد صاحب سے پوچھا اس بارے میں کہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں، کیوں ایسا آپ نے کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم، کہ نبی علیہ السلام نے خون کی قیمت لینے سے منع کیا ہے۔ یہیں سے علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو خون دیتا ہے تو فری میں دے، اس کی قیمت وصول نہ کرے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خون کی قیمت سے منع کیا ہے۔ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، اور کتے کی قیمت سے بھی منع کیا ہے۔ وَكَسْبِ الْأَمَةِ، اور لونڈی کی کمائی سے بھی منع کیا ہے کہ لونڈی کی کمائی بھی حرام، کتے کی قیمت بھی حرام۔ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، اور آپ علیہ السلام نے لعنت کی ہے اس عورت پہ جو جسم کو گودنے والی ہو، اور اس عورت پہ بھی جو گدوانے والی ہو۔ گودنا گدوانا یہ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ ٹیٹو جسم پہ بنانا، مصنوعی تل بنانا، تو بنانے والی پہ بھی لعنت، جس کا یہ پیشہ ہے، جو یہ کام کرنا جانتی ہے،
اور جو اپنے جسم پہ یہ کام کروا رہی ہے، ٹیٹو بنوا رہی ہے، مصنوعی تل بنوا رہی ہے، اس کے اوپر بھی لعنت۔ پتہ چلا کہ میرا جسم میری مرضی والا نعرہ ٹھیک نہیں ہے، جسم اس کا ہے، ٹیٹو یہ بنوا رہی ہے، تکلیف اس کو ہو رہی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، جس اللہ نے یہ جسم دیا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، اور لعنت کی ہے نبی علیہ السلام نے سود کھانے والے پہ، یعنی کہ سود لینے والے پہ، وَمُوكِلَهُ، اور لعنت کی ہے نبی علیہ السلام نے سود دینے والے پہ، سود کھلانے والے پہ۔ جاوید احمد غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سود لینا تو جرم ہے، دینا جرم نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ سود لینے والے پہ بھی لعنت، سود دینے والے پہ بھی لعنت۔ اللہ تعالیٰ جاوید احمد غامدی صاحب کو ہدایت دے، انہوں نے ایک دنیا کو گمراہ کیا ہے۔ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ، اور لعنت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تصویر بنانے والے پہ۔ کیمرے کی تصویر، موبائل کی تصویر، اس بارے میں تو گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن تصویر بنانے والا جو اپنے ہاتھ کے ساتھ بناتا ہے، جاندار کی تصویر، انسان کی تصویر، وقت کے پرائم منسٹر کی، وزیر اعظم کی تصویر اپنے ہاتھ کے ساتھ، پینسل کے ساتھ، قلم کے ساتھ، یا کسی اور کھلاڑی کی تصویر، والد صاحب کی تصویر، بیگم صاحبہ کی تصویر، شوہر کی تصویر، تو ایسے لوگوں پہ لعنت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایسے ہی جو مجسمے بنائے جاتے ہیں وہ تو سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے۔ مجسمہ نصب کیا جاتا ہے فلاں کھلاڑی کا، فلاں سیاستدان کا، فلاں ملک کے، کنٹری کے ہیرو کا، تو یہ سب بہت بڑے جرائم ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اور تصویر بنانے والے پہ لعنت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جہاں تک تعلق ہے کیمرے کی تصویر کا، موبائل کی تصویر کا، اس سے بھی جتنا بچیں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن بہرحال اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی کس موضوع پہ؟ خون کے موضوع پہ۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے خون کے موضوع پہ ہی، اس میں صحابی کہتے ہیں، صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگی لگوائی، وَآتَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، اور سنگی لگانے والے کو آپ نے اس کی اجرت دی، اس کی مزدوری آپ نے دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2278، 2278۔ اور یہی حدیث امام بخاری دوبارہ لے کر آتے ہیں تو وہاں پہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ سمجھتے کہ یہ دینا حرام ہے تو آپ کبھی بھی اس کو نہ دیتے۔ تو اب پھر ان دو طرح کی احادیث کو جمع کرنے کے بعد خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ کو کوئی سنگی لگاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس کی قیمت نہ لے، لیکن اگر وہ لیتا ہے اور آپ دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجرت دی ہے، اور آپ کا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اور اس میں وہ سختی نہیں ہے جو دیگر مسائل میں ہے۔ جو کتے کی قیمت کے معاملے میں سختی ہے، وہ سختی اس معاملے میں نہیں ہے۔ آج کتنے مسئلے پڑھ چکے ہم؟ 3۔ نمبر 1 کتے کے بارے میں، نمبر 2 بلی کے بارے میں، نمبر 3 خون کے بارے میں۔ چوتھا مسئلہ ہے وعصب الفحل،
سانڈ کی جفتی پہ اجرت لینے کے بارے میں، یعنی کہ آپ کا بکرا ہے، آپ کا بیل ہے، آپ کا اونٹ ہے، اور کسی کی اونٹنی ہے، کسی کی گائے ہے، کسی کی بکری ہے، حمل ٹھہرانے کے لیے آپ کے سانڈ کو اجرت پہ لیا گیا ہے اور طے ہوا ہے کہ آپ کو قیمت دی جائے گی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام شوکانی کہتے ہیں واسب الفحلی، کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، سانڈ کی جفتی پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے جی اس کی؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2284 2284، راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اسب الفحلی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے سانڈ کی جفتی پہ اجرت لینے سے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1565 1565، حدیث کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ، کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ضراب الجمل، کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اونٹ کی جفتی کو بیچنے سے۔ تو دو احادیث بعد ہیں، ایک بخاری کی ایک مسلم کی، کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی خوشی سے آپ کو دے دے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، آپ کا بیل وہ لے کر گیا، آپ کا اونٹ وہ لے کر گیا، آپ کا بکرا لے کر گیا، تاکہ اس کا جو مؤنث جانور ہے، اس کا مادہ جانور جو ہے اس کا حمل ٹھہر سکے، تو آپ نے اس سے کوئی قیمت نہیں مانگی، آپ نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، لیکن جب وہ واپس کرنے آیا آپ کا اونٹ، آپ کا بیل، آپ کا بکرا، اس نے ساتھ آپ کو ایک مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، سویٹ کا ڈبہ دے دیا، سوٹ دے دیا یا پیسے دے دیے، تو ایسا کرنا انشاءاللہ یعنی کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1284 1274 1274، انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے کہا اللہ کے رسول کہ ہم اپنے نر جانور کو کسی کے مادہ جانور پر چھوڑتے ہیں تاکہ حمل ٹھہر سکے، تو بعد میں وہ آدمی جس کے مادہ جانور پہ، مؤنث جانور پہ ہم اپنے نر جانور کو، مذکر جانور کو چھوڑتے ہیں، وہ ہماری عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں کوئی تحفہ وغیرہ دے دیتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رخصت دی، اس کی اجازت دی۔ یہاں پہ ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ اگر جانوروں کے مالک یہ کہیں کہ اگر ہم قیمت نہیں دیتے، اگر ہم اس کی بیع نہیں کرتے، معاہدہ نہیں کرتے، تو ہمیں کوئی اپنا جانور دیتا ہی نہیں حمل ٹھہرانے کے لیے، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ تو علماء کرام کا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ کے جانور زیادہ ہیں، آپ نے اتنے مؤنث جانور رکھے ہیں، اتنی بکریاں رکھی ہوئی ہیں، 20 بکریاں، 30 بکریاں، 15 بکریاں، تو آپ ایک بکرا بھی رکھیں، اور اگر آپ کی ایک بکری ہے تو پھر آپ اور آپ کے دائیں بائیں کئی لوگوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، آپ مل کے ایک بکرا خرید لیں، اور فرض کریں کہ آپ سب میں اس چیز کی طاقت نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا اور آپ کی مجبوری ہے، تو پھر آپ اجرت پہ سانڈ لا سکتے ہیں اور اس کو قیمت دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی مجبوری ہے، یہ کوئی شوق نہیں ہے، یہ کتے والا معاملہ نہیں ہے۔ کتا رکھنا لوگوں کا کیا ہے؟ شوق، اور یہ مجبوری ہے۔ شریعت نے بکریاں رکھنے کی اجازت دی ہے، بکریوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، بکریاں پالنے کی اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب دی گئی ہے، بتایا گیا کہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ اگر مجبوراً آپ کو قیمت دینا پڑ جائے تو آپ کے لیے قیمت دینا جائز ہوگا،
اور لینے والے کے لیے قیمت لینا جائز نہیں ہوگا۔ امام شوکانی اس کے بعد کہتے ہیں وَكُلِّ حَرَامٍ، اور ہر حرام چیز کی بیع ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا، چاہے اس کی بیع سے منع نہ کیا ہو، اس کی بیع کیا ہے؟ حرام ہے، ممنوع ہے۔ جب وہ چیز حرام ہے تو اس کی بیع بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے جی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 2236 2236، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1581 1581۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سال جس سال مکہ فتح ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی بیع کو حرام قرار دیا ہے، مردار کی بیع کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر کی بیع کو حرام قرار دیا ہے، بتوں کی بیع کو حرام قرار دیا ہے۔ تو کہا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مردار کی چربی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیے، کیونکہ مردار کی چربی، اس سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، اور مردار کی چربی جو ہے یہ جلد پہ لگائی جاتی ہے، جسم کی مالش کی جاتی ہے اس کے ساتھ، اور اس کو لوگ چراغ میں تیل کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تھا لا ہوا حرام، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بیع حرام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، استعمال کرنا ہی حرام ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے اور مضبوط موقف یہ لگ رہا ہے کہ بیع حرام ہے، کیونکہ گفتگو ہو رہی تھی بیع کے بارے میں۔ آپ نے کہا تھا شراب کی بیع حرام، مردار کی بیع حرام، خنزیر کی بیع حرام، بتوں کی بیع حرام۔ تو کہا گیا کہ مردار کی چربی کے بارے میں بتائیے، یعنی کہ اس کی بیع کے بارے میں بتائیے، کیونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو چراغ کے طور پہ استعمال کرنا حرام ہے، آپ نے کہا ہوا حرام، یعنی کہ بیع حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر حرام چیز کی بیع بھی حرام ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ چربیاں حرام کر دیں تو انہوں نے کیا کیا؟ چربیاں پگھلانے لگے اور پھر اس کو بیچنے لگے اور اس کی قیمت کھانے لگے۔ اس کے بعد ہمارا آئندہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ فضل الماء، اور زید پانی کی بیع بھی حرام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی دلائل کیا ہے؟ پہلے دلائل پڑھ لیتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 3478، 3478۔ راوی ہیں ایاس بن عبد، یہ صحابی کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن فضل الماء، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زائد پانی کی بیع سے منع کیا ہے، یعنی کہ وہ پانی جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو بیچنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ دوسری حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 1565، 1565۔ راوی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید پانی کی بیع سے منع کیا ہے۔ تیسری حدیث ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 3477، 3477، کہ الناس شرکاء فی ثلاث،
لوگ 3 چیزوں میں شریک ہیں، سب کا حصہ ہے ان میں. فی الماء، نمبر 1 پانی، نمبر 2 والقلع گھاس وغیرہ، نمبر 3 والنار اور آگ. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اب آپ علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ کون سا پانی ممنوع ہے بیچنا؟ زائد پانی، فالتو پانی. وہ پانی جو آپ نہر سے لے کر آئے، چشمے سے لے کر آئے، اپنے برتن میں ڈال لیا، تو اس کو بیچنا جائز ہے. لیکن آپ چشمے پہ کھڑے ہو جائیں، چشمہ سب کا ہے، اور آپ کھڑے ہو جائیں، ادھر بیٹھ جائیں کرسی رکھ کر کہ یہاں پہ کوئی پانی فری میں نہیں لے سکتا، یہ ممنوع ہے. وہ چشمے پہ سب کا حق ہے، نہر کے پانی پہ سب کا حق ہے، سمندر کے پانی پہ سب کا حق ہے، بارش کے پانی پہ سب کا حق ہے. تو ایسا پانی آپ کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن وہی پانی بارش کا اگر آپ برتن میں ڈال لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو بیچتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بیچنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے، کیونکہ اب وہ پانی آپ کی ملکیت ہو گیا ہے، اب اس میں آپ کی محنت اور مشقت داخل ہو چکی ہے، تو اس کو بیچنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. ایسے ہی وہ پانی جو آپ کی زمین میں ہے، وہ پانی جو آپ کی زمین میں ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بیچنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہی صورتحال گھاس کی ہے. جو گھاس آپ نے باقاعدہ اپنی زمین میں اگایا ہے بیچنے کے لیے، وہ آپ بیچ سکتے ہیں. لیکن وہ گھاس جو سرکاری زمین پہ ہے، وہ آپ بیچنا شروع کر دیں. کوئی کاٹنے کے لیے آیا تو آپ کہتے ہیں پہلے پیسے دو پھر تم کاٹ سکتے ہو. تو جیسے آپ کا حق ہے ویسے ہی اس کا حق ہے. لیکن وہی گھاس سرکاری زمین سے آپ کاٹیں اور کاٹنے کے بعد اپنی شاپ پہ جا کر بیچیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے آگ کا، تو آپ کی آگ جل رہی ہے، کوئی آدمی کوئی چیز لے کر آیا اور اس کے ذریعے آگ حاصل کی اور آپ اس کو روک رہے ہیں، تو یہ آپ کا روکنا غلط ہے. وہ آپ کی کوئی چیز لے کر نہیں جا رہا، آپ کا کوئی نقصان کر کے نہیں جا رہا، بس وہ کوئی ایسی چیز لے کر آیا جس کے ذریعے آگ اس کے گھر میں بھی پہنچ جائے. آپ کی آگ کے ذریعے اس نے آگ جلائی ہے، تو یہ یعنی کہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور اس کو بیچنا ممنوع ہوگا. اگر سگریٹ پینا جائز ہوتا، اگر سگریٹ پینا حرام ہے، سگریٹ پینا کیا ہے؟ حرام ہے، اور حرام ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں، کئی وجوہات ہیں. سگریٹ پینا حرام ہے، یہی صحیح بات ہے. لیکن اگر سگریٹ پینا جائز ہوتا تو آپ کے پاس سگریٹ ہے اور آپ کسی دوسرے سگریٹ پینے والے کو جانتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں کیا جی؟ سگریٹ لگا دیں، کہتے ہیں جی سگریٹ لگا دیں جی، یعنی کہ آگ لگا دیں اس کو بھی. تو یہ آگ لگانے پہ اگر کوئی پیسے وصول کرتا تو غلط ہوتا، لیکن سگریٹ پینا جائز ہی نہیں ہے، تو اس میں تعاون کرنا بھی جائز نہیں ہے. سگریٹ پینے والے کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. گناہ کے کام میں تعاون کرنا بھی گناہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وما فیہ غرر، اور اس چیز کی بیع بھی ممنوع ہے جس میں غرر ہو. جس میں کیا ہو؟ غرر. عربی کا لفظ تو بولے نا آپ، پھر باقی گفتگو کرتے ہیں اس موضوع پہ. جس میں غرر ہو، اصل میں یہ ایسا لفظ ہے جس کا اردو میں صحیح معنوں میں کوئی متبادل ہمارے پاس نہیں ہے، صحیح معنوں میں جو اس کا مکمل حق ادا کر سکے. اس لیے فی الحال ہم کیا استعمال کر رہے ہیں؟ غرر. اچھا، اس بارے میں پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر تفصیلات کی طرف جائیں گے. اور یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ جاگ کے سنیں گے، بیدار ہو کر سنیں گے، کیونکہ آپ میں کئی لوگ آنکھوں سے سو رہے ہیں اور کئی لوگ آنکھیں کھلی ہیں لیکن دل سے سو رہے ہیں. چلیں جی.
تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1513 1513۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے عن بیع الغرری، کس کی بیع سے؟ غرر کی بیع سے۔ تو اب میں آپ کو امام شوکانی رحمہ اللہ سے لے جانے لگا ہوں اپنے استاد محترم کی طرف، جن کا تعارف پچھلے درس اور سبق میں لیکچر میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ کون؟ ڈاکٹر شیخ سلیمان سلیم اللہ الروحیلی، درس دیتے ہیں مسجد نبوی میں، اور اسلامک یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اب بھی ہوں گے۔ بہت بڑے ان کے شیخ ہیں، علم میں بہت پختہ ہیں، تو ان کی کتاب کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ اس موضوع پہ جتنی اچھی تفصیلات ہمیں ان کے پاس سے ملیں گی، شاید کسی اور جگہ سے نہ مل سکیں۔ وہ کہتے ہیں بیع الغرر کے بارے میں، کہتے ہیں کہ بیع کے باب میں، خرید و فروخت کے باب میں، چیزیں خریدنا بیچنا، اس موضوع پہ یہ ایک عظیم اصول ہے کہ بیع الغرر سے بچیں۔ اب کہتے ہیں غرر کہتے کس کو ہیں عربی لغت میں؟ عربی لغت میں اسلام تو بعد میں آیا نا، لفظ غرر تو عربی میں پہلے بھی موجود تھا، تو اس کو کہتے ہیں عربی لغت میں غرر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ لفظ ہے غرور سے۔ کہاں سے آیا ہے؟ اور غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، دھوکہ دینا، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ لفظ ہے تغریر سے، اور یہیں سے کہا جاتا ہے غرر بنفسہ، اس آدمی نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، ہلاکت کے خطرے میں ڈالا۔ تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اپنے مال کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اپنے مال کو، پہلا معنی کیا تھا؟ دھوکہ دینا، دوسرا کیا ہے؟ اپنے مال کو ہلاکت میں ڈالنا، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ لفظ، اس کا جو معنی ہے وہ الخطر ہے، خطرناک۔ تو اب یہ تین چیزیں ذکر کرنے کے بعد استاد محترم کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں بیع الغرر میں، غرر والی بیع میں تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اس میں دھوکہ ہوتا ہے، اس میں انسان اپنے مال کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور اس میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بیع ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ تو تینوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تھی غرر کی وضاحت عربی لغت کے اعتبار سے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں، بیع الغرر کی وضاحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے میں قول ذکر کیا امام خطابی کا، قول ذکر کیا امام نووی کا، قول ذکر کیا انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، قول ذکر کیا امام ابن القیم رحمہ اللہ کا۔ کتنے علماء کرام کے اقوال ذکر کیے؟ 4۔ اب ان چاروں کے اقوال میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، ان چاروں کے اقوال کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مفہوم؟ خلاصہ یہ ہے کہ غرر جو ہے، اور غرر آپ سمجھ گئے آپ کیا، وہ بیع جس میں کیا ہو؟ دھوکہ ہو، جس بیع میں کیا ہو؟ خطرہ ہو، جس بیع میں آپ اپنے مال کو خطرے میں ڈال رہے ہوں۔ تو غرر جو ہوتا ہے یہ کبھی اس انداز سے ہوتا ہے کہ قیمت میں غرر ہوتا ہے۔ کس میں؟ قیمت میں، اور قیمت کی مقدار میں۔ کبھی غرر ہوتا ہے کسی چیز کی قیمت اور مقدار میں۔ مثال کے طور پہ
آپ کسی چیز کی بے کرتے ہیں اور بے ہو رہی ہے دو قیمتوں پہ. کتنی قیمتوں پہ؟ دو. اور دو قیمتوں پہ ڈن بھی ہو جاتا ہے. مثال اس کی کہ یہ موبائل آپ کو ملے گا نقد میں 1,00,000 روپے میں، اور قسطوں پہ اگر آپ لیں گے، ادھار پہ لیں گے تو آپ کو ملے گا 1,20,000 روپے میں. 20,000 روپے فالتو. آپ کہتے ہیں چلو جی اس موبائل کی بے ہو گئی، میں نے خرید لیا، آپ نے بیچ دیا، ڈن ہو گیا جی. اب میں آپ کو 1 گھنٹے کے بعد گھر میں مشورہ کر کے بتاؤں گا کہ میں نقد خرید رہا ہوں یا ادھار پہ. اچھا بے پہلے ہو چکی ہے پکی. بھئی اگر آپ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ آپ اس کو ادھار میں خریدیں یا نقد میں، تو آپ اس سے کہیں امید ہے کہ میری آپ کی بے ہو جائے گی، آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے، ابھی بے پکی نہیں ہوئی لیکن امید ہے کہ ہو جائے گی، میں گھر جا کے مشورہ کرتا ہوں، گھنٹے کے بعد آپ کو بتا دوں گا. اسی وقت آپ ڈن کریں اور ایک قیمت پہ کریں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی موبائل میرا ہو گیا، گاڑی جو آپ دے رہے ہو میری ہو گئی، اب میں اسے نقد پہ خرید رہا ہوں 1,00,000 روپے میں یا 1,50,000 روپے میں خرید رہا ہوں ادھار پہ، یہ گھنٹے کے بعد بتاؤں گا، کل بتاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بے ہو چکی کتنی قیمتوں پہ؟ دو. اب اس میں کیا ہوگا؟ جھگڑا. انہی چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے. بیع الغرر کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں جھگڑے سے بچانا. بیع غرر کا مین مقصد ہے کہ لوگوں کو آپس میں قتل ہونے اور قتل کرنے سے بچانا. بیع الغرر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ناراضگیاں، لڑائی، جھگڑے، قتل، کچہریاں، عدالتیں، کورٹ، وکیلوں کی فیس. تو اسلام نے اس کو منع کیا ہے میرے فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، بس ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ کیا کریں جی، جدھر بھی جائیں یہ بھی منع، یہ بھی منع، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو اسلام حرام قرار دے، آپ دلی طور پہ راضی ہو کر اس کو قبول کریں، اس کی حرمت کو ایمان لائیں. ایک تو آپ بچیں، اور ایک یہ بھی دل میں ہو کہ اللہ نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس کا کوئی فائدہ ہوگا، یہ میرے فائدے کے لیے اسلام نے کیا ہے، اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے. اور ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو میں نہیں کروں گا، مولوی روک رہے ہیں جی، سب کہہ رہے ہیں جی، لیکن دل میں آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں بڑی سختیاں جی یہ. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی اس قسم کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کی بات اس انداز سے مانتے ہیں، اللہ کو آپ کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ سے مستغنی، بے نیاز ہے. اللہ کا جو حکم مانے 100% راضی ہو کر مانے. اللہ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان کو اپنائیں راضی ہو کر. نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اسے بوجھ نہ سمجھے. اگر بوجھ سمجھنا ہے تو اللہ کو آپ کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قیمت کے اعتبار سے کیا ہے؟ جہالت پائی جا رہی ہے. قیمت کے اعتبار سے کیا پائی جا رہی ہے؟ قیمت معلوم نہیں ہے، یا یہ ہوگی یا وہ ہوگی. اور اسی میں یہ بھی آ جائے گا، کیا دوست کہتا ہے جی میں نے آپ کی گاڑی خریدنی ہے، ٹھیک ہے جی قیمت او کر لیں گے جی، کر لیں گے، میں اور آپ ایک ہی چیز ہیں، آپ لے لیں گاڑی، آپ کی ہے جی، لے جائیں، یہ پکڑی چابی لے گیا جی، ہوگی وہ جی. قیمت کا نہ پتہ ہے بیچنے والے کو نہ خریدنے والے کو، اور سمجھتے ہیں جناب ہم بڑے اچھے دوست ہیں. خطرہ یہی ہے کہ یہی چیز آپ کی دوستی کو تباہ کر دے گی. اور فرض کریں کہ آپ دونوں کے سینے زیادہ ہی وسیع اور کشادہ ہیں، تو پھر بھی آپ اس سے دور رہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. اللہ نے جو منع کیا اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہی ہے کہ آپ کی دوستی محفوظ رہے، آپ کی رشتہ داری آپس میں محفوظ رہے، آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں. تو یہ غرر کی آپ کے سامنے کتنی شکلیں رکھی گئی؟ ایک شکل ابھی تک قیمت کے لحاظ سے. تو قیمت واضح ہونی چاہیے.
قیمت کیا ہونی چاہیے؟ واضح۔ نمبر 2، پہلے تھا قیمت کا مسئلہ کہ وہ نامعلوم ہے، مجہول ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اب ہے جو چیز بیچی جا رہی اس کا نہیں پتا، عربی میں کہیں گے مبیع، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، میں اور آپ کرتے ہیں ایسا، آپ یہ نہ سمجھے کہ شاید دنیا میں یہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ عید کے موقع پہ میلوں میں خاص طور پہ ایسے کام چلتے ہیں۔ کیا جی، میں آپ کو بیچ رہا ہوں وہ چیز جو میری جیب میں ہے 100 روپے کی، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ نہیں بس آپ بتائیں آپ نے خریدنی کہ نہیں خریدنی۔ دوستیوں میں چلتا ہے یہ کام، جب دوست کھڑے ہوتے ہیں ایسے کوئی، وہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، عام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ جیب میں پتہ نہیں اب کیا ہوگا، 10 روپے کی کوئی ٹافی ہوگی، یا 300 روپے کی کوئی چیز ہوگی، یا 400 روپے کی ہوگی۔ یہ نہیں بچے خریدتے جو چیزیں جو ہوتی ہیں، وہاں پہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بیع غلط ہے، پتہ ہی نہیں کہ اندر سے کیا نکلے گا، پتہ ہی نہیں ڈبے کے اندر کیا ہے، یہ آپ کی قسمت جی۔ تو یہ بیع کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ کبھی غرر ہوگا، جہالت ہوگی چیز کے اوصاف کے بارے میں، جو چیز خرید رہے ہیں اس کا پتہ ہے، لیکن وہ کیسی ہے، اس کی مقدار کیا ہے یہ نہیں پتا، تو یہ بھی غرر ہے۔ اس کی وجہ سے بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال ابھی ہم نے دی ہے کہ میری جیب میں جو کچھ ہے 100 روپے کا، اگر وہ نکلی 10 روپے کی ٹافی اور خریدنے والا ہوا طاقت والا، اسے ادھر ہی تھپڑ مار دینا ہے، تم مجھے دھوکہ دیا ہے، 10 روپے کی ٹافی 100 روپے میں بیچ رہا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ اور اگر وہ ہوا کمزور لیکن اس نے کیا انکار، اور وہ جو بیچنے والا ہے وہ ہوا طاقتور، تو وہ گریبان سے پکڑ لے گا، بات ہوئی ہے دے کے جانا پڑیں گے، تجھے قیمت دینی پڑے گی، لو یہ ٹافی۔ ایسے جھگڑے ہوتے ہیں نا۔ تو اب تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا علم ہے، لیکن اس کی مقدار، اس کے اوصاف یہ معلوم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے جی میری بھینس، یہ ہے میری گائے، یہ ہے میری بکری، اس کے تھن میں جو دودھ نکل آیا وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں 1000 روپے میں۔ اچھا وہ کتنا نکلے گا؟ 1 کلو نکلے کہ 2 کلو نکلے کہ 3 کلو نکلے، یہ آپ کی قسمت ہے جی۔ تو ایسی بیع کی بھی اجازت نہیں ہے، اس میں بھی غرر ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ غرر کی مثالیں دی جا رہی ہیں آپ کو۔ جو چیز، جس چیز کی بیع ہو رہی ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے، وہ خریدنے والے کو دینے کی قدرت نہیں ہے، تو یہ بھی غرر والی بیع ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سمندر پہ دونوں کھڑے ہیں، سمندر کے کنارے، جناب یہ اس ایریے میں جتنی مچھلیاں ہیں یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں 1,00,000 روپے کی۔ یہ مچھلیاں کوئی آ رہی ہیں، کوئی جا رہی ہیں، کتنی ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی، آپ پکڑ کے دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں جناب والا، یہ جو جا رہے ہیں 25-30 کبوتر جا رہے ہیں، جو یہ میں نے آپ کو بیچے اتنے میں، یہ آپ پکڑ کے دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یا موجودہ زمانے کی مثالوں میں سے مثال، خالد صاحب کی گاڑی چوری ہو گئی۔ کیا ہوگی؟ یہ گاڑی چوری ہو گئی۔ اب جناب والا کسی بدماش سے ان کی بیع ہو رہی ہے، یا کسی پولیس والے سے۔ پولیس والوں کو پتا ہے کہ ہم نکلوا لیں گے، بدماشوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔
اب ان کی بے ہو رہی ہے، گاڑی ویسے مارکیٹ میں تھی مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے کی، یہ بیچ رہے ہیں ہم کتنے کی؟ 10 لاکھ روپے کی۔ میری گاڑی گم ہوئی ہے جی، اس کا نمبر یہ ہے، رنگ یہ تھا، نام یہ تھا، آپ تلاش کر لیں تو 10 لاکھ روپے کی آپ کی ہے۔ تو یہ یعنی کہ ان کے اور ایسے ہی پلاٹ جس پہ کسی بدماش نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ جی میں نے آپ کو بیچا 20 لاکھ روپے میں جبکہ وہ ہے 40 لاکھ روپے کا۔ ہاں آپ یوں کریں کہ آپ کسی بدماش سے رابطہ قائم کریں، اسے پیسے دیں تاکہ وہ قبضہ چھڑوا دے، پھر آپ بیچیں اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد۔ لیکن جو پلاٹ آپ کا پھنسا ہوا ہے، جو گاڑی آپ کی پھنسی ہوئی ہے، وہ آپ بیچ رہے ہیں، وہ چیز بیچ رہے ہیں جو دینے کی آپ میں طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ اس میں بھی غرر ہے، دھوکہ ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور کبھی غرر ہوگا کہ جہالت ہوگی، چیز واضح ہے، چیز کیا ہے؟ واضح ہے، اور دینے کی بھی طاقت ہے، چوری والا معاملہ نہیں ہے، قبضے والا معاملہ نہیں ہے، لیکن کب دیں گے آپ؟ وقت نامعلوم۔ وقت کیا ہے؟ نامعلوم۔ یعنی کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو بیچ دی ہے جی، کتنے کی جی؟ 30 لاکھ روپے کی۔ کب؟ جب حالات میرے اچھے ہوں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ کب؟ جب میں نئی گاڑی خرید لوں گا تب آپ کو دے دوں گا۔ بھی آپ پتہ نہیں خریدیں گے 1 ہفتے میں یا مہینے میں یا 6 مہینے میں یا سال میں، مجھے کیا پتا آپ کیا کریں گے میرے ساتھ۔ ہاں یہ طے ہو سکتا ہے کہ میری آپ کی بے ہو رہی ہے، 1 مہینے تک میں آپ کو دوں گا گاڑی، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، لیکن پہلے یہ معاہدہ ہو۔ لیکن یہ جناب میں آپ کو تب دوں گا جب میں نئی گاڑی خرید لوں گا، تب دوں گا جب میرے ابا جی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بیمار رہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح قیمت کے بارے میں کہ گاڑی تو میں نے قبضے میں لے لی اور قیمت کب دوں گا؟ جب میرے لاڑ ٹھیک ہوں گے، اور یہ دوستیوں میں چلتا ہے، بھی لے لو گاڑی جی 6 لاکھ کی تمہیں دے دی ہے، لے لو گاڑی تمہیں 20 لاکھ کی دے دی ہے، قیمت کر لیں گے جی، کر لیں گے نہ، ایک وقت طے کریں، اور پھر وہ وقت آ جائے تو آپ کا دوست پیسے نہ دے سکے، آپ اس کو مزید مہلت دے سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایک مدت تو طے ہو جس کے ذریعے آپ اس کو کل کورٹ میں لے جا سکیں، ورنہ آپ کورٹ میں لے کر جائیں گے تو کیا کہیں گے وہاں پہ؟ وہ کہے گا جی ہمارا معاہدہ ہوا تھا جب میرے لاڑ ٹھیک ہوں گے، میرے لاڑ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو ایک مدت کیا ہونی چاہیے؟ طے ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور مثال ہے، میں گاڑی آپ کو یعنی کہ بیچ رہا ہوں، اور قیمت کب؟ قیمت جب فلاں بندہ فوت ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں وہ بابا جی نے کب فوت ہونا ہے، کہتے ہیں قیمت کب دوں گا جب میرے ابا جی فوت ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مجھے قیمت دینے نہیں دینی، وہ فوت ہوں گے، وراثت کا یہ مکان میرے پاس آئے گا، پلاٹ آئے گا، بیچوں گا تب آپ کو دوں گا۔ تو یہ بھی اس میں بھی غرر پایا جا رہا ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو غرر کی کافی ساری صورتیں اور شکلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس موضوع پہ مزید گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، اور آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بیع کے مسائل اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر قسم کے غرر کی بیع سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔